بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کے یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 23 اگست سال 2020 اور دن ہے آج اتوار کا۔ آج جناب ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور اس وقت جو عرب ممالک امریکہ کا فرنٹ مین بننے کی کوشش کر رہے ہیں، یا امریکہ کو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ان کی ہر ڈکٹیشن پر عمل کیا جائے گا، ان کے اسکرپٹ پہ عمل کیا جائے گا، تو دنیا ان کے لیے آسان ہو جائے گی، اور دنیا اور اپنے اپنے ملکوں میں ان کا اقتدار بھی برقرار رہے گا۔ اور پتہ نہیں، بس آپ سمجھیں کہ زمینی خدا سمجھ بیٹھے ہیں یہ ہمارے جو عرب حکمران ہیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کو جناب ایک عبرتناک شکست ہوئی ہے، بہت ہی عبرتناک شکست، اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ عالمی ذرائع ابلاغ کہہ رہے ہیں۔ اور کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یعنی یہ تاریخ میں یہ جو ہوا، یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امریکہ کو سلامتی کونسل میں، اقوام متحدہ میں شکست ہوئی ہو، اور ایسی بری شکست ہوئی ہو کہ ایک ریاست صرف اس کے ساتھ تھی، ڈومینیکن ریپبلک۔ یہ صرف ایک ملک اس کے ساتھ کھڑا تھا، باقی سارے ملک جو ہیں وہ امریکہ کی مخالفت میں آ گئے ہیں، خواہ وہ مغربی ممالک ہیں، خواہ وہ یورپی یونین کے ممالک ہیں، خواہ وہ مسلم ممالک ہیں عربوں کے علاوہ۔ اور اس میں صورتحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ صورتحال کیا ہے۔ اس وقت یہ جتنے بھی معاہدے ہو رہے ہیں، اسرائیل کو تسلیم کیا جا رہا ہے، یو اے ای کر چکا ہے، F-35 خریدنے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور اس کے پیچھے ایک لمبی فہرست ہے، کیو میں لگے ہوئے ہیں عرب ممالک کہ بس اسرائیل کو تسلیم کرنے میں ہی ان کی عافیت ہے، اور اسرائیل ہی ان کو بچائے گا۔ کوئی کیا کہنا چاہیے، سیلف ریسپیکٹ اور سیلف کانفیڈنس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو دوسری جانب یہ ہوا، یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ یہ خوفزدہ ہیں ایران سے، جبکہ پاکستان نے بہت اچھی بات کی تھی، وزیر اعظم عمران خان نے بھی، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی، DGISI جنرل فیض حمید نے بھی بہت اچھی بات کی تھی، سعودی عرب سے بھی اور یو اے ای سے بھی، کہ آپ اپنے اختلافات، ہم آپ کے اختلافات ختم کرواتے ہیں، ایران کے اور یو اے ای اور سعودی عرب کے۔ آپ اختلافات ختم کریں، لڑائیاں بند کریں، جو آپ ایک دوسرے پہ خرچ کر رہے ہیں، لڑائی میں خرچ کر رہے ہیں، اسلحہ خریدنے میں، مین پاور میں، اپنی اکانومی تباہ کر رہے ہیں، وہی پیسہ فلاح و بہبود پہ خرچ کریں۔ آپ لڑائی نہ کریں، بلکہ ہم آپ کی صلح کرواتے ہیں، تنازعات ختم کریں، خواہ وہ یمن میں ہے یا میڈل ایسٹ میں ہے، جہاں جہاں ایران کے عرب ممالک کے ساتھ ہیں، جہاں جہاں پراکسیز چل رہی ہیں۔ لیکن اس کا غلط مطلب لیا گیا، اور پھر مجبوراً غلط مطلب لینے کے بعد پھر چائنا اور ایران کا آپس میں ایک معاہدہ سامنے آ گیا، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چائنا پاکستان ریجنل پارٹنر بن گئے ہیں، ریجنل الائی بن گئے ہیں، اور یہ اعلان کر دیا ہے، اور کس طریقے سے وہ ڈیفنس مشترکہ دفاع کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں، تو یہ سارا کچھ عرب ممالک اسی وجہ سے کر رہے ہیں جی، ایران کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اور چائنا کا راستہ سی پیک کو کیسے فلاپ کرنا ہے، یہ ان کا اسکرپٹ یہی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہوا یہ، میں نے آپ کو بہت پہلے یہ بتا دیا تھا کہ یہ چائنا اور ایران، ان کا کیا کمبینیشن بنتا ہے۔ وہ کمبینیشن نہ صرف بن چکا ہے بلکہ آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ایران شامل ہو چکا ہے سی پیک میں، اور باقی بھی شامل ہو رہے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ اکتوبر میں ایران پر پابندیاں ختم ہونا تھیں، ختم ہو چکی، اکتوبر میں ختم ہو رہی ہے۔ ایران پہ پابندیاں لگائی ہوئی تھیں، اور وہ پابندیاں یہ کہہ کر لگائی تھیں کہ ایران جو ہے وہ جوہری ہتھیار نہ بنائے، اور جوہری ہتھیار بنانے کی طرف نہ جائے، یہ پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ اور اس وقت اس کے ساتھ چائنا بھی تھا، رشیا بھی تھا، یورپی یونین بھی تھے،
مغربی ممالک بھی تھے، سارے تھے جب یہ کام ہوا۔ لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یک طرفہ طور پہ اعلان کر دیا اور وہ اس معاہدے سے نکل گیا۔ جب اس معاہدے سے نکلا تو برطانیہ بھی ناراض ہوا، یورپی یونین کے اہم ترین ممالک، فرانس بھی ناراض ہوا، جرمن بھی ناراض ہوا کہ یہ یک طرفہ طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کام کیوں کیا، امریکہ نے کیوں کیا۔ وہ جب یک طرفہ طور پہ نکلے اور جو شیورٹیز دی گئی تھیں وہ بھی ختم کر دیں، اور الٹا ایران میں جو حملے شروع ہو گئے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ آبنائے ہرمز میں پھر ایران نے بھی طیارے شیارے قابو، ان کے جہاز قابو کر لیے، پھر انہوں نے بھی کر لیے، تو وہ یہ ٹینشن اس حد تک چلتی رہی۔ اب اگلی ضرورت کیا ہوئی ہے، اگلا کام کیا ہوا ہے؟ اب ہوا یہ کہ یہ سارا پانسا پلٹ گیا۔ اب سلامتی کونسل میں قرارداد پاس کروانے کے لیے ضروری ہے جناب، کوئی بھی پابندیاں لگوانی ہیں، پابندیاں ہٹوانی ہیں، تو جو ویٹو پاورز ہیں 5 ملکوں کے پاس، ان کی حمایت بہت ضروری ہوتی ہے۔ اور جب ایران کے ساتھ چائنا کھڑا ہو گیا اور اس کے ساتھ 25 سالہ اسٹریٹجک ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے، چائنا کے ساتھ رشیا بھی کھڑا ہو گیا، اور اس ریجن میں امریکہ کا اثر و رسوخ ختم کرنا ہے۔ یہاں پہ صرف ایک ہی ہے اس کا بغل بچہ اس وقت، وہ انڈیا ہے۔ انڈیا کا راستہ کیسے روکنا ہے اور امریکہ کو یہاں سے کیسے کیا کرنا چاہیے، یہاں واپس نہیں آنے دینا، یہ وہ چیزیں تھیں۔ اس کے لیے ایران کے ساتھ بھی ختم ہو گئے، ایران انڈیا کے چنگل سے بھی آزاد ہو گیا۔ اب ایک ریزولوشن پاس ہوئی، ریزولوشن پاس کرانے کی کوشش کی گئی، اور وہ ایران پہ پابندیوں سے متعلق تھی کہ اس پہ توسیع کی جائے پابندیوں میں۔ تو جناب یہ کیا کہنا چاہیے، وائس آف جرمنی کا ٹائٹل کیا ہے کہ امریکہ کی تاریخی سفارتی ناکامی، جب انہوں نے ہاتھ تھولا رکھا ہے، یہ تاریخی سفارتی شکست ہے جی، بہت بڑی شکست ہوئی ہے امریکہ کو، کیونکہ ایران پر جو پابندیاں لگوانے میں توسیع کر رہے تھے وہ ہے جناب، ایران اسلحہ کی خرید و فروخت نہیں کر سکتا، یہ تھا ایک ایران پر پابندیاں، اور یہ اس شرط پہ لگی تھیں کہ ایک معاہدہ ہوا تھا، کچھ ایران کو چھوٹیں دی گئی تھیں، ایران نے کچھ شیورٹیز دی گئی تھیں، امریکہ اس سے نکل گیا۔ جب نکلا تو اب انہوں نے ضرورت پڑی دوبارہ پابندیاں بحال کرنے کی۔ مخالفت کس کس نے کی، یہ ذرا غور سے سنیے جناب، کہ اس کے علاوہ ایران پر جی ایک ملک صرف امریکہ کی حمایت میں آیا، 13 رکن ممالک نے تہران پر پابندیاں بحال کرنے کی مخالفت کر دی، 13 ملکوں نے، 15 میں سے 13 ملک، ٹھیک ہے جی، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 15 رکن ممالک میں سے 13 نے مخالفت کر دی، ایران کے حق میں ان کا ووٹ آ گیا۔ اس میں کون کون شامل ہیں؟ اس میں برطانیہ شامل ہے، فرانس، جرمنی، بیلجیم، یہ بھی امریکہ کے خلاف اور ایران کے حق میں آ گئے۔ یہ ذرا عرب ممالک کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ چین، روس، ویتنام اور نائجر اور جناب جنوبی افریقہ، انڈونیزیا، استونیا، تنزانیہ، انہوں نے بھی مخالفت کر دی۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خط لکھا سلامتی کونسل کو، اور جوابی خط ان ملکوں نے لکھ دیا، اور ان ملکوں نے کہہ دیا کہ جناب ہم آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے، اور یہ جو 2 سال قبل معاہدہ تھا اس سے امریکہ نکل چکا ہے، یک طرفہ طور پہ نکلا، لہٰذا اب امریکہ کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں کہ وہ اب دوبارہ اس معاہدے کی آڑ میں ایران پر مزید پابندیاں بڑھائے۔ اور صرف ایک ملک میں نے آپ کو بتا دیا ہے، وہ ایران کے کیا کہنا چاہیے امریکہ کے ساتھ کھڑا تھا، ڈومینین ریپبلک، یہ جی، اس کے علاوہ باقی سب۔ پھر مائک پومپیو نے بھی، انہوں نے بھی چین اور روس کو دھمکیاں بھی دی تھیں کہ جناب یہ پابندیوں کی توسیع ہر صورت میں ہونی چاہیے،
اور چین اور روس کو مخالفت نہیں کرنی چاہیے. تو لہٰذا یہ سارے کا سارا پلان جو ہے وہ ہو گیا ہے فارغ. اب ہوگا کیا؟ اب ہوگا یہ کہ ایران جو ہے وہ چائنا کے ساتھ جناب روس کے ساتھ اسلحے کی خرید و فروخت کرے گا، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اور وہ پھر اپنا ڈیفنس کرے گا، اپنا دفاع کرے گا. اور وہ دفاع کس سے کرے گا؟ یہی عرب ملک ہی رہ جائیں گے، جس پہ پاکستان بار بار یہ سمجھاتا رہا. پاکستان بار بار سمجھاتا رہا، وزیر اعظم عمران خان نے بھی اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی، ریاض کے بھی وزٹ کیے اور کنگ سلمان سے بھی ملاقات کی، کراؤن پرنس MBS کو بھی سمجھایا، UAE سے بھی بات کی، ایران کے صدر اور ان کے روحانی لیڈر ان سے بھی بات کی، سب سے بات کی اور کوشش کی کہ یہ لڑائی آگے نہ بڑھے. لیکن میرا خیال ہے کہ دونوں طرف ہی نیت میں کچھ فتور تھا، اور بجائے اس کے کہ یہ ایک ایڈوائس مانی جاتی، وہ ایڈوائس نہیں مانی گئی. اب ہوگا کیا؟ اب ہوگا یہ جناب کہ اگر یہ زبردستی کوشش کی گئی تو وہ کامیاب نہیں ہوگی، یہ تو سلامتی کونسل سے فارغ ہو گیا. اب ایک اور آپشن وہ ایک اویل کر سکتے ہیں، وہ ایک گنجائش ہے جی کہ اس ٹرم کو سنیپ بیک کہتے ہیں کہ اس کا سہارا لیا جائے. لیکن میرا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ کافی لوز کرتے جا رہے ہیں، اور جو بائیڈن بھی ان کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں، اور اس لیے یہ نومبر دسمبر تک تو کوئی صورتحال نہیں ہے. امریکہ اپنے صدارتی الیکشن میں مصروف ہے، اور جناب یہ اب تک امریکہ کا یہ حال ہے، اور مسلسل پسپائی ہو رہی ہے عالمی فورمز پہ بھی اور سب کچھ میں بھی. اور ایک جاتے جاتے ایک اور چھوٹی سی خبر میں آپ کو دے دوں، اور وہ یہ ہے کہ جناب حماس نے، جو کہ تنظیم ہے فلسطین کی، انہوں نے یہ اعلان جنگ کر دیا جناب کہ ہم اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں، اور یہ لڑائی بھی ایک نیا رخ اختیار کرنے لگی ہے. ابھی UAE اور اسرائیل کے معاہدے کی جو سیاہی ہے وہ ابھی خشک نہیں ہوئی کہ اب تمام کردار جو ہیں اور سٹیک ہولڈرز کہنا چاہیے وہ منظر عام پہ آ رہے ہیں اور اپنی اپنی صف بندی کر رہے ہیں. اور حماس نے پہلا اعلان کر دیا جناب کہ ہم اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ تھا پورا سیناریو، ایک منظرنامہ تھا، میں نے کہا آپ سے گوش گزار کر دیا جائے.